نبی اکرم کا مختصر جواب یہ تھا، سنیے میرے بھائیوں، آپ کا مختصر جواب یہ تھا، آپ نے فرمایا اے صحابیوں، تم اس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہو جو قبیلے بنو مخزوم کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا، لوگوں میں بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سنو، ان لوگوں سے کہہ دو جو مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ تو فاطمہ تھی قبیلے بنو مخزوم کی، اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، میری اپنی لڑکی فاطمہ بھی ہوتی، میری اپنی لخت جگر فاطمہ بھی ہوتی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر اس کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف اور سب کے ساتھ برابری۔ ایک اور واقعے کی طرف آئیے، جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 کافر، اور 70 ہی کو قید کر لیا گیا۔ لیکن جب آپ نے صحابہ سے پوچھا ان قید کافروں کا کیا کروں، کسی نے کہا ان کو بھی کاٹ ڈالو، کسی نے کہا ان کی گردن اڑا دو، کسی نے کہا نہیں ان کو ایک گڈھے میں پھینک کر آگ لگا دو اور جلا دو، کسی نے کہا نہیں ان کو معاف کر دو اور چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی تو بڑے رحم دل تھے، آپ نے یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دینے کی بات زیادہ صحیح ہے، لیکن ان کو ایسے نہ چھوڑا جائے، ان کے گھر والوں سے جرمانہ لیا جائے، مال فدیہ لیا جائے اور اس کے بعد میں ان کو چھوڑا جائے۔ آپ نے ایک میعاد متعین کر دی، اتنا مال لاؤ اور اپنا قیدی لے جاؤ۔ ایک جرمانہ ہوتا ہے، آج کل کورٹ میں لگاتی ہیں، جج کورٹ بھی کرتی ہے اتنا جرمانہ دو، چلو یہ کر لو، چلو بغیر ٹکٹ کے پکڑے گئے اتنا جرمانہ دو، جیل سے بچ جاؤ گے۔ قیدی لوگ، آپ نے کہا اتنا مال لاؤ اور لے جاؤ۔ جانتے ہو ان قیدیوں میں 70 قیدی تھے، 70، ایک ایک کر کے سب کو چھوڑ دیا گیا، سب کے رشتہ دار آئے، مال دے گئے اور اپنا قیدی چھڑا لے گئے، صرف ایک قیدی باقی بچا۔ 69 قیدی چھوٹ گئے، ایک قیدی بچا بس، 70 میں 69 چھوٹ گئے، ایک بچا۔ جانتے ہو وہ جو بچا وہ کون تھا؟ اور سنو، جو بچا وہ نبی اکرم کا داماد، نبی اکرم کا داماد ابو العاص۔ اوفو، یہ کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، قید کر لیے گئے۔ ان کے پاس اور ان کے گھر والوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ اپنا قیدی چھڑا سکیں۔ ابو العاص کی بیوی تھی محمد رسول اللہ کی بیٹی، بڑی بیٹی، کون؟ زینب۔ جب زینب کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے شوہر کو نہیں چھوڑا گیا ہے، سب چھوٹ گئے، میرے شوہر باقی بچ گئے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا حضرت زینب کے، اور وہ ہار بھی ان کی ماں خدیجہ نے، محمد رسول اللہ کی بیوی تھی خدیجہ، جب زینب کی رخصتی کر رہی تھی اور ابو العاص کے ساتھ جب زینب کو بھیج رہی تھی نکاح کے بعد، اس وقت اپنے گلے سے اتار کر وہ ہار حضرت زینب کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ کس نے؟ ان کی ماں نے، خدیجہ نے۔ رخصتی کے موقع پر بیٹی میری عمر تو گزر گئی، اب تم پہنو، لو۔ اپنی بیٹی زینب کے گلے میں وہ ہار ڈال دیا تھا، بہت قیمتی نہیں تھا، اس ہار کی قیمت بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ ابو العاص کو چھڑا سکے، لیکن حضرت زینب کے پاس اس ہار کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک کپڑے میں، ایک رومال میں، ہینڈ کرچیف میں اس ہار کو رکھ دیا اور اس کی گانٹھ باندھ کر اپنے دیور سے کہا، ابو العاص کے چھوٹے بھائی سے کہا، لو یہ لے جاؤ اور میرے ابو کو دے دینا، محمد الرسول اللہ کو، اور کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی زینب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کے بدلے میں میرے شوہر کو، ابو العاص کو، اپنے داماد کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو۔ روح کانپ جائے گی، روح۔ یہاں تو پہلے سے 150 پترکار بند ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔
پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، اور بمبئی کے ایک بھونکنے والے کی سنوائی کے لیے کورٹ بند تھی، اس دن بھی کھل جاتی ہے۔ اور یہ لوگ ہیں رام کو ماننے والے، یہ رام بھکت کہلانے والے لوگ ہیں۔ ان سے پوچھو یہی رام کی شکشا تھی، یہی رام کی تعلیم ہے۔ ایک آدمی ان میں ایسا نہیں ہے جو رام کے کلچر اور رام کی تہذیب و تمدن پر، ارے کسی اور سے چھوڑو، ہم سے بحث کر لے اور ہم سے بات کر لے، بی جے پی کا ایک بھی آدمی ایسا نہیں۔ انہی چینلوں کے ذریعے چیلنج دے دے کہ تھک گیا، نہیں دیا، بس وہی دے رہا، مولوی جرجیس فلاں پیسہ دیتا ہے، ممتا پیسہ دیتی، بس۔ ارے ہم کہہ رہے ہیں بھائی وہ دکھاؤ جو ہم کو، نہیں۔ ایک بار ڈیبیٹ میں بلایا بھی تھا تو سوال ہم کو دے گیا، یہ سوال ہوں گے، اس کا جواب آپ کو یہ دینا ہے، نہیں لکھ کے لایا، میں سوال یہ کروں گا جواب یہ دینا۔ میں نے کہا یہ کیا بات رہی، ہم نے ایسا نہیں ہوگا، اس نے پرچہ ہی لے لیا، پھر جاؤ۔ اس کا مطلب سمجھ گئے ہو آپ؟ ٹیلی ویژنوں پر ڈیبیٹ پر جتنے بھی مولوی بیٹھ رہے ہیں یہ سب بکاؤ ہیں، جتنے بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال یہ ہوگا اور ہم کو جواب یہ دیا جائے گا، تب ان کو 5,000 سے 10,000 روپے ان کے پاکٹ میں ڈال دیا جاتا ہے ایک ڈیبیٹ کا۔ کیوں؟ آپ نے وہی کام کیا ہے جو مودی جی چاہ رہے تھے۔ یہ ٹی وی چینل والوں، جن مسلمان مولویوں کو تم اپنے چینلوں پر ڈیبیٹ کے لیے بلاتے ہو، وہ تمہارے پالتو ایک سرمایہ تو ہو سکتا ہے پلی ہوئی، مسلمانوں کے قائد نہیں ہے۔ وہ کسی مسلمان قوم نے ان کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانا، تم ان کو چینلوں پہ پیش کر کے مسلمانوں کا رہبر اور رہنما بتاتے ہو۔ ایسے رہبر اور رہنماؤں کو میں اپنے بوٹ اور اپنے جوتے کی ناک میں ٹھکراتا ہوں، نہیں ہے یہ مسلمانوں کے قائد، نہیں ہے یہ مسلمانوں کے رہبر، نہیں مانتا ہوں میں ان کو مسلمانوں کا رہبر اور مسلمانوں کا قائد، نہ یہ ہماری ترجمانی کرنے آتے ہیں، یہ صرف تمہارے اشاروں پر بولتے ہیں، تم جو بلوانا چاہتے ہو وہ بولتے ہیں، چاہے وہ 3 طلاق کی ڈیبیٹ ہو، چاہے وہ سی اے اور NRC کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اور جو صحیح بولنے والا ہے، جو کھال ادھیڑ دینے والا ہے، جانکاری اور قانون اور سمویدھان کی جو جاننے والا ہے، اس کو تم بلا نہیں سکتے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے۔ ایک ہار رومال میں بند کر کے دے دیا جاؤ، اور کیا کہا؟ کہہ دینا آپ کی بیٹی زینب کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی 69 کو چھوڑ دیا، لیکن اپنے داماد کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ جو مال سب سے مانگا گیا ان کے گھر والے رشتہ دار لائے لے گئے۔ آیا ابو العاص تم میرے داماد ضرور ہو، لیکن تمہارے رشتہ داروں کو بھی اتنا مال لانا پڑے گا، پھر تمہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ کچھ دن، 1-2 دن کے بعد جب ابو العاص کا دیور، ابو العاص کا چھوٹا بھائی زینب کا دیور، جب وہ رومال لے کے پہنچا تو اللہ کے نبی نے دور سے دیکھ کر کہا، اے زینب کے دیور، او میری بیٹی کے دیور، مال لائے ہو جو بتایا تھا؟ کہا نہیں، آپ کی بیٹی نے یہ رومال دیا ہے، اس میں کچھ ہے۔ کہا کیا ہے؟ آپ ہی دیکھ لیجئے۔ اور آپ کی بیٹی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کے عوض میں میرے شوہر کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ادھر لاؤ۔ جب رومال کھولا اور وہ ہار جو کبھی جناب محمد رسول اللہ اپنی بیوی خدیجہ کے گلے میں دیکھا کرتے تھے اور آپ کو خوشی ہوا کرتی تھی، وہ ہار خدیجہ کے گلے میں پہنا ہوا کبھی آپ دیکھتے تھے، آپ کو 30 سال پرانی خدیجہ کی یاد آنے لگی۔ اس ہار کو دیکھتے ہی آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مرغ بسمل کی طرح محمد رسول اللہ تڑپنے لگے خدیجہ کی یاد میں، اور اس ہار کو ویسے ہی رومال میں باندھ دیا۔ نہیں، اے زینب،
جو ہار تیری ماں نے تجھے رخصتی کے موقع پر دیا تھا، میں خدیجہ کی نشانی مال فدیے میں کیسے لے لوں؟ میں خدیجہ کی نشانی مال فدیے میں کیسے لے لوں؟ میں نہیں لے سکتا۔ ہار واپس کر دیا اور فوراً شورا بلائی۔ شورا فوراً صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا ساتھیو کیا کیا جائے؟ یہ ہار تو میں لے نہیں سکتا، اور تمہاری اجازت کے بنا میں ابو العاص کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سب کچھ ہے، حاکم ہے، جج ہے، سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج ہیں محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا جب تک مشورہ نہیں ہوگا میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہاں تو ون مین ہیرو، میں ہی ہیرو ہوں۔ آم کو املی کہہ دوں تو وہ املی ہی ہے، اور بھگت بھی املی کہہ رہے ہیں۔ یہ حال ہے، یہ صورت، تمہارے مشورے کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم لوگ ارے آپ نہیں، آپ جو فیصلہ کریں۔ نہیں، تمہارے رشتہ داروں کو تو میں نے مال فدیہ لے کے چھوڑا، کل تم یہ مت کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ نے اپنے رشتہ دار کو بغیر مال کے چھوڑا۔ نہیں۔ اچھا، سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم دل سے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیجیے، بغیر مال کے چھوڑ دیجیے۔ پھر آپ نے ابو العاص کی ہتکڑیاں چھوڑی، جیسی ہتکڑیاں ان کی ڈھیلی کی چھوڑ دیں، ہٹا دیا، ہتکڑیوں سے آزاد کر دیا اور اپنے قریب بٹھایا۔ ابو العاص، آج بھی میں تم سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، اگر وہ چیز دے دو گے تو میں سمجھوں گا کہ وہی مال ہے اور میں چھوڑ دوں گا۔ وہی مال ہے؟ کہا اللہ کے نبی اگر وہ میرے دینے کا ہے تو میں دے سکتا ہوں، لیکن میرے پاس تو اس ہار کے علاوہ میری بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ اور لینا چاہتے ہیں، اگر میں اس کا مالک ہوا تو ضرور۔ فرمایا تم اس کے مالک ہو؟ کہا کیا؟ کہا اے ابو العاص پھر میری ایک شرط ہے، اور اسی کو میں مال مان لوں گا۔ کہا کیا؟ اے ابو العاص تم کافر ہو اور میری بیٹی ایمان لا چکی ہے، اسلام لا چکی ہے، لہٰذا کسی مومنہ عورت کے لیے کافر شوہر جائز نہیں ہے۔ تم حالت کفر میں رہو اور میری بیٹی سے ملو، یہ میری بیٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اے ابو العاص تم یہاں سے گھر جاؤ، اس شرط پہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کہ تم میری بیٹی زینب کو میرے گھر واپس کر جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے ایمان لانے تک، تمہارے اسلام قبول کرنے تک میں زینب کا نکاح کسی دوسری جگہ نہیں کروں گا۔ اے ابو العاص وہ تمہاری امانت ہے، تمہیں کو ملے گی، میں تمہارے اسلام لانے کا انتظار کروں گا، میں تمہارے ایمان لانے کا انتظار کروں گا، لیکن جب تک تم اسلام نہیں لاتے تمہیں زینب کو میرے پاس چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں آپ کی شرط کو پورا کر دیتا ہوں۔ ابو العاص جاتے ہیں اور زینب سے کہتے ہیں کہ مجھے اس شرط پر تمہارے ابو نے چھوڑا ہے۔ زینب کہتی ہیں میرے ابو نے جو بات کہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہی ہے، میں بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، ہاں تم میرے شوہر ہو اور رہو گے، لیکن اے ابو العاص میرے ابو کی بات مان کر تم نے اچھا کیا ہے، میں بھی تمہارے اسلام لانے کا انتظار کروں گی، تمہارے ایمان لانے کا انتظار کروں گی۔ ابو العاص چھوڑ گئے اور پھر چند ہی مہینوں کے بعد پھر وہ اسلام لے آئے۔ پہلے چھوڑ گئے پھر اسلام لے آئے، ایک دو مہینے کے بعد جب اسلام لے آئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اسی مہر پر جو پہلے مہر ان کا متعین ہوا تھا، آپ نے تجدید نکاح کیا، آپ نے ان کا دوبارہ نکاح پڑھایا، لیکن مہر وہی رکھا جو پہلے تھا۔ اے ابو العاص وہی پرانے والے مہر پر میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں، اب میں اپنی بیٹی کی ودا کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے داماد کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، سب کو چھوڑ دیا لیکن داماد کو نہیں، اور ایسے ایسے مرحلوں سے گزرنا پڑا، جب سب کی اجازت ہو گئی تب آپ نے چھوڑا۔ سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی، محمد محمد آئیے
ایک چیز اور دیکھ لیتے احمد ود احمد پرش مہانمادت ورل تپس پرستات ود احمد نام کا ایک شخص آئے گا ود احمد نام کا ایک شخص آئے گا پرش انسان ہوگا مہانما بہت مہان ہوگا دت اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا مہانما دت اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا ورل تپسا اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لے گا پرستات جب وہ آ جائے تو اسی کے گھر میں چلے جانا اسی کی کٹیا میں چلے جانا احمد نام ہوگا پرش انسان ہوگا بھگوان نہیں ہوگا ہمارے بہت سے لوگ بھگوان بھی کہنے لگتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کسی بھی دھرم کو اٹھا کر دیکھ لو انہوں نے اپنے یہاں آنے والے کسی بھی مہان پرش کو انسان رہنے ہی نہیں دیا جینی کو دیکھ لو مہاویر جی کو کیا کہتے ہیں جینی کس کو مانتے ہیں مہاویر جی کو لیکن جینیوں کے مندر میں جاؤ گے تو کیا لکھا ہوگا مہاویر بھگوان انسان سے نکال کے بھگوان سکھوں کے یہاں چلے جاؤ گرو نانک کی جہاں مورتی ملے گی اس کے نیچے لکھا ہوگا نانک بھگوان انہوں نے نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا آپ عیسائیوں میں چلے جائیے انہوں نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ اللہ کا بیٹا یعنی اللہ ہے اور عیسیٰ کون ہے اللہ کے بیٹے بیٹا اور اللہ دونوں ایک ہی چیز ہے اللہ اگر نور تو بیٹا بھی نور اللہ کا بیٹا سن آف گاڈ بلکہ ایک فرقہ عیسائیوں کا تو 3/1 اور 1/3 مانتا ہے 3 ایک اور ایک 3 ایک 3 ہے اور 3 ایک ہے یعنی عیسیٰ مریم اور اللہ عیسیٰ مریم اور روح القدس عیسیٰ اور مریم اور خدا عیسیٰ مریم اور اللہ یہ تینوں ایک ہیں عیسیٰ ہی اللہ ہے عیسیٰ ہی مریم ہے مریم ہی عیسیٰ ہے مریم ہی اللہ ہے اللہ ہی عیسیٰ ہے اللہ ہی مریم ہے سمجھ گئے اس کو کہتے ہیں 1/3 3/1 ایک 3 3 1 اللہ ہی عیسیٰ ہے اللہ ہی مریم ہے عیسیٰ ہی اللہ ہے عیسیٰ ہی مریم ہے مریم ہی اللہ ہے اور مریم ہی عیسیٰ ہے ایک 3 3 1 ایک فرقہ عیسائیوں کا یہ کہتا ہے اور ایک کہتا نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم ان کی ماں ہے بغیر باپ کے اللہ نے ان کو مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا عیسیٰ بغیر باپ کے آئے لیکن صرف بائبل اتنا کہتی ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا لیکن پاک دامن کا لفظ نہیں ملے گا پوری بائبل پڑھ جائیے یہودیوں نے الزام لگایا دنیا میں آج تک کوئی بغیر باپ کے آیا ہی نہیں ہے عیسیٰ بغیر باپ کے آئے عیسیٰ کی ماں مریم زانیہ ہے بد چلن ہے یہ یہودیوں نے عیسائیوں پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے عیسائیوں پر قیامت تک کے لیے احسان کر دیا عیسائیوں تم قرآن کو مانو یا نہ مانو لیکن قرآن کا یہ احسان تمہارے اوپر قیامت کی صبح تک رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے عیسیٰ صرف اللہ کے حکم اور اس کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ کی ماں پر برا اور گندا الزام نہ لگاؤ ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے وہ تو اللہ کے حکم سے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے عیسائیوں پر احسان کر دیا تو کسی نے گوتم بدھ کو دیکھ لو بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو وہ گوتم بدھ جس کی بیوی تھی وہ گوتم بدھ جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور اپنا بیٹا راہل کو چھوڑ کر جنگلوں میں سچائی کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا اور پھر اس نے پوری زندگی پیڑ کے پتے چبا چبا کر اور پیڑ کی ٹہنیاں نوچ نوچ کر اس نے اپنی پوری زندگی سچائی کی تلاش میں جنگل میں گزار دی وہ ایک انسان تھا اس کی شادی بھی ہوئی تھی اس سے بیٹا راہل بھی پیدا ہوا گوتم بدھ سے لیکن بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو بھی انسان نہیں رہنے دیا اور ان کو انسانیت سے نکال کر بدھ بھگوان کا درجہ دے دیا آج دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان مذہب کے ماننے والوں نے اپنے یہاں آنے والے کسی بھی مہان پرش کو انسان نہیں رہنے دیا بھگوان کا درجہ دیا یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جو اس دنیا میں آئی تو کیا فرمایا
جب تم اللہ کی عبادت کی گواہی دو اور کلمہ پڑھو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جب میرا نمبر آئے تو مجھے مانو، تو رسول بعد میں ماننا، انسان پہلے ماننا، اور یہ کلمہ پڑھنا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے عبدہ کہنا بعد میں رسولہ کہنا، پہلے کہنا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور پھر بعد میں کہنا کہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ پہلے میں اپنے باپ کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ہوں، اور 40 سال کے بعد مجھے اللہ کا رسول بنایا گیا۔ میں پہلے محمد ابن عبداللہ ہوں اور 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ بنایا گیا۔ اس لیے مجھے رسول ماننے سے پہلے مجھے انسان ماننا، پہلے مجھے عبد ماننا۔ جس نے مجھے انسان نہیں مانا، رسول مان لیا، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اور جس نے مجھے رسول مان لیا لیکن انسان نہیں مانا، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے میرے مسلمان بننا ہے اور مکمل میری تعلیمات کے اندر داخل ہونا ہے، تو پہلے مجھے اللہ کا بندہ ماننا اور بعد میں مجھے اللہ کا رسول ماننا۔ یہ ہے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اب جھگڑا کرتے رہو چاہے کتنا اللہ کے نبی انسان تھے کہ نہیں، التحیات میں بیٹھ کے پڑھو گے یہی اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ جو لوگ انسان نہیں مانتے ہیں، عربی میں ان کو بھی کہنا پڑتا ہے عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ۔ اس لیے گالیاں دینا چھوڑو، مانتے تو آپ بھی ہو، ٹھیک ہے، اردو میں یا بنگلہ میں نہیں کہتے ہو انسان، لیکن عربی میں کہتے تم بھی ہو عبدہ و رسولہ۔ اور اپنے مولویوں سے پوچھ لینا عبد کس کو کہتے ہیں، عبد کیا ہے، عبد کا مطلب کیا ہے۔ میرا نام عبداللہ، کیا مطلب، اللہ کا بندہ۔ اور عباد الرحمن جو آیا ہے قرآن، وعباد الرحمن الذین یمشون، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی و سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ نے ہم ہی لوگوں کو تو بندہ کہا ہے، انسانوں کو بندہ کہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بندہ انسان ہوتا ہے، انسان بندہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا، اور قرآن جب کافروں نے کہا یہ تو محمد نے بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں رسول نہیں کہا، وہاں کیا کہا، جب محمد بنا سکتا ہے، ایک معمولی میرا بندہ بنا سکتا ہے، تو تم کیوں نہیں بنا کے لاؤ، بنا سکتے ہو تو بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا آئے عرب کے کافروں، تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اس کو محمد نے بنا لیا ہے، اپنے گھر میں گڑھ لیا ہے۔ وہ محمد جو تمہارے عقیدے کے مطابق ان پڑھ ہے، اس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، جب وہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے۔ کس پر اتاری اللہ نے قرآن؟ محمد رسول اللہ پر۔ لیکن اللہ نے یہاں یہ کیا کہا قرآن میں، نزلنا علی عبدنا، اللہ نے یہ نہیں کہا نزلنا علی رسولنا، یہ نہیں کہا اللہ نے، جو ہم نے اپنے رسول پر اتاری ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ یہ بھی نہیں کہا نزلنا علی نبینا، جو ہم نے اپنے نبی پر اتاری، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ تمہارا اور ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے اس لیے کیا کہا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ پر اتاری ہے۔ عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، سب کو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، غور۔ تو بات آگے نکل گئی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب نے وہ مان لیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کبھی بھگوان نہیں کہلوایا، بھگوان نہیں۔ بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں پانی وانی نہیں آ رہا، جاؤ اللہ کے رسول سے شکایت کرو۔ مستد احمد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک آئے بیچارے، وہ کبھی ملنے نہیں آئے تھے اللہ کے رسول سے، بہت دور سے آئے، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول ہوں گے۔ اب نبی اکرم کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کا سارا رعب آ گیا، نبی کا رعب اس کے دل میں۔ اللہ کے نبی نے بیٹھے تھے، ہاں بولو بھائی کیا بات ہے، کیا پریشان؟ جی وہ اللہ کے رسول کے سامنے کچھ کہہ ہی نہیں پا رہا ہے۔ وہ میرے گاؤں میں یہ کیا بات بھائی، کیوں نہیں وہ اتنا روب تھا نبی کے چہرے پر کہ وہ جیسی دیکھتا کہہ ہی نہیں پا رہا، جیسے کوئی بہت بڑے لیڈر اور نیتا کے سامنے آواز نہ نکلے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کا دل ختم کرنے کے لیے ڈر اٹھے اور اس کے یہ دونوں کاندھے پکڑے، یہ دونوں کاندھے،
کیا بات ہے؟ بولو. ابھی بھی نہیں بول رہا. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لستو انی ملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے؟ میں بادشاہ نہیں ہوں. کیوں ڈر رہے ہو؟ پھر آپ نے کہا مجھے اس عورت نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا ہے، مجھے اس عورت نے جنا ہے. تاکل القدید، قدید، قدید کا لفظ دیکھیے، تاکل القدید، جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، خشک گوشت کھاتی تھی. میں اس ماں کا بیٹا ہوں، مجھے اس ماں نے پیدا کیا. قدید کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے اندر کیا ہوتا تھا؟ ایک اونٹ کاٹا، ذبح کیا، نہر کیا، اور گوشت کے 5-5 کلو تو 3-3 4 کلو کے ٹکڑے دھوپ میں سکھا لیتے تھے، دھوپ میں، اور اس میں نمک لگا دیا کرتے تھے، سالٹ، نمک لگا کے دھوپ میں خشک کر لیا ہے، اور خشک کرنے کے بعد اس گوشت کو رکھ لیتے تھے وہ لوگ اپنے پاس. اب ضرورت پڑتی تھی تو اسی میں سے تھوڑا سا کاٹا اور پکا کے کھایا. پھر 10-15 دن کے بعد پھر کاٹا، پھر پکا کے کھایا. اس کو عربی میں کہتے ہیں قدید، جس کو سکھا کر حفاظت کے ساتھ رکھ لیا گیا ہو اور 3-4 مہینے اسی میں سے کھایا جائے. 1-2 علاقے ایسے ہی ہیں آپ کے بنگال میں. لوگوں نے مجھے ایک بار بہت اچھی مدنی پور سائڈ میں کچھ کھلایا، مجھے کھانا مجھے بڑا اچھا لگا. تو کہنے لگے مولانا شام کو کیا کھائیں گے آپ؟ جب شام ہو گئی تو بولے کیا؟ ہم نے کہا کچھ بھی بنا لو. کہنے نہیں بتائیے. میں نے کہا یار وہی بنا لو جو دوپہر میں بنایا تھا، مجھے بہت اچھا لگا تھا. تو انہوں نے پھر بنا دیا. تو میں نے کہا کیا چیز ہے یار، یہ ہم لوگوں کے یہاں نہیں ملتی. کچھ نہیں مولانا، یہ 1 سال پرانی مچھلی ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ 1 سال پرانی مچھلی ہم لوگ اس کو خشک کر کے سکھا کے رکھ دیتے ہیں، تو اب تو لگ رہا تھا جیسے وامٹن ہو جائے گی، الٹی ہو جائے گی. میں نے کہا یار کھانے کے بعد بول دیے ہوتے تم پہلے ہی. تو کہا تو ہمیں آپ ہی پوچھ رہے تھے، آپ کو اچھی نہیں لگ رہی؟ ہم نے پھر رکھا رہا، پھر کچھ دوسری چیزیں کھائیں، لیکن اس کو برا بھی نہیں کہا. تو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے، حرام بھی نہیں کہہ سکتے، وہ لوگ رکھتے ہیں اس کو حفاظت کر کے. اب تو اچار بھی بننے لگا. تو وہی عرب کے لوگ کرتے تھے، قدید گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے اور وہ 4-5 مہینے کھاتے تھے. تو کہا کیوں ڈرتے ہو؟ لا تخف، ڈرو نہیں. لستو بملکن، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں. انا ابن امرات تاکل القدید، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. یعنی یہ بتانے کے لیے اس کے دل سے ڈر نکال رہے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ویسے میں بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. میری ماں تو اتنی غریب تھی کہ اس کو تازہ گوشت بھی نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. اس طریقے سے کہہ کر آپ اس کے دل سے ڈر نکال رہے ہیں اپنا. تو ویدا مت پرش وہ انسان ہوں گے، مہان عبادت، بڑے مہان ہوں گے، ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ورڑ تپس، اللہ کا بہت ہی نام لیں گے. ایشور کا، اللہ کا تو اتنا نام لیا کہ آپ تصور نہیں کر پائیں گے. اللہ کا کتنا نام لیا اللہ کے نبی نے، آپ تصور نہیں کر پائیں گے. صبح سے لے کے شام تک ایک وظیفے پر ذرا نظر ڈال لو. صبح سو کے اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اللہ کا نام، الحمدللہ الذی، الحمدللہ، اللہ کا نام. سو کر اٹھتے ہیں، اب استنجا کرنے جا رہے ہیں، وہاں جب جاتے ہیں لیٹرین میں یا پیشاب کرنے کے لیے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام. لیٹرین سے واپس آتے ہیں، اللہ کا نام. وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام. وضو بنا کر جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وضو بنا کر مسجد میں جاتے ہیں تو داہنا قدم مسجد میں رکھتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا نام، اللہ کا نام. ہاں کبھی مسجد میں وضو بنایا تو بسم اللہ، اللہ کا نام. اور وضو بنا کر جب فارغ ہوئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام. اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر، اللہ کا نام.
جب تک کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کا نام، رکوع میں جا رہے اللہ اکبر اللہ کا نام، رکوع میں بھی اللہ کا نام، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور رکوع سے اٹھ رہے تو سمیع اللہ لمن حمد اللہ کا نام، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہے ہیں اللہ کا نام، سجدے میں بھی دعا پڑھ رہے ہیں تو سبحان ربی الاعلی اللہ کا نام، سجدہ کر کے اٹھے اور دوسرا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی اللہ کا نام، 2 رکعت میں بیٹھے تو اتحیات میں اللہ کا نام، آخری رکعت میں بیٹھے تو درود شریف بھی اللہم صلی علی محمد اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک، یہ پوری دعا، اور اللہم انی ظلمت نفسی، یہ پوری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ نماز جب شروع کی تھی تو اللہ کے نام سے، اب ختم کرنے کی باری آئی تو اللہ کے نام پر السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کے نام پہ نماز ختم۔ لیکن مسجد میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، پوری دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ساری دعائیں پڑھ ڈالو، آیت الکرسی اللہ کا نام، چاروں قل اللہ کا نام۔ میرے بھائیو، آپ نماز پڑھنے کے بعد اب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو مسجد سے باہر قدم رکھتے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک اللہ کا نام، اب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ، گھر سے باہر نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ، اللہ کا نام، چھت پہ چڑھے یا پہاڑی پہ چڑھے تو اللہ اکبر اللہ کا نام، اونچائی سے نیچے کی طرف اترے، پہاڑی سے یا چھت سے نیچے اترے تو سبحان اللہ اللہ کا نام، یہی دعا ہے۔ جہاز پہ بیٹھ جاؤ تو دعا پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، جب وہ اڑنے لگے اور زمین کو چھوڑ کر جب اونچائیوں پہ جانے لگے تو دعا پڑھو اللہ اکبر، اور جب وہ فلائٹ آپ کا پلین جب لینڈ کرنے لگے زمین پر اترنے لگے تو پڑھیے سبحان اللہ پڑھتے رہیے، جب وہ اپنا پہیا اپنا وہیل زمین پر رکھ دے تو سبحان اللہ پڑھنا چھوڑ دیجئے۔ یہ دعائیں سکھلائی ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک آئے تو الحمدللہ، ہمیں چھینک آئی کہ الحمدللہ، تو آپ نے سنا تو کہو یرحمک اللہ، اللہ کا نام، کوئی ملاقات کیا تو السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کا نام، آپ بھی جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ اللہ کا نام، ہاتھ ملایا تو یغفر اللہ لنا ولکم اللہ کا نام، معانقہ کیجئے، گلے ملیے، ایک دوسرے کو دعائیں دیجئے، ہاں سب کام کر لیے، اب کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ اللہ کا نام، کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو الحمدللہ اللہ کا نام، ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب بستر پر اگر سونے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ کا نام لے کر اب آپ بستر پر بھی سونے کے لیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر رات میں آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، مجامعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے میاں بیوی دونوں تیار ہیں تو اس موقع پر بھی آپ کو اللہ کا نام، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ ہم بستری کی دعا، یہاں پر بھی اللہ کا نام، اے اللہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے جسمانی تعلقات قائم کر رہے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں اگر تو مجھے کوئی اولاد دے تو نیک اولاد دینا، اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، اس کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھنا۔ وید کہہ رہا ہے وہ اڑتا پسا اللہ کا بہت نام لیں گے، اتنا نام لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ ہی اللہ ہو رہی ہے، اللہ ہی اللہ ہو رہی ہے، اور دوسرے دھرم کے اندر تو نام ہی نہیں ملتا۔ ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ وہ کتنا نام لیتے ہیں اپنے بھگوان کا، رام چندر جی کا پوچھو، بس چلتے چلتے کہیں گر گئے ہائے رام، گر جائیں تو یاد آتے ہیں یا خوشی میں اوہ ہائے رام،
بس خوشی یا غمی میں ہر وقت رام تھوڑی یاد آتے ہیں، یا کسی جگہ بیٹھ جاؤ مندر میں چمٹا بجاتے ہرے رام ہرے رام ہرے رام ہرے رام ہرے رام، وہ ایک الگ بات ہو گئی ہے، لیکن اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھو وہ کتنا نام لیتے ہیں اللہ کا، یا اپنے وہ گرے تو او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، بس گرے تو او مائی گاڈ، یا کوئی خوشی او مائی گاڈ، بس اس کے آپ نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کا نام لیتا ہوا اگر کوئی نظر آتا ہے تو ورڑ تپسا، وہی سب سے زیادہ تپسیا کرنے والے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اللہ کو نام لینے والے، اللہ کا کو یاد کرنے والے۔ اس کے بعد وید کیا کہتا ہے؟ پرستات، اسی کی کٹیا میں چلے جانا، یعنی جو دھرم ان کا ہوگا اسی گھر میں چلے جانا، اسی دھرم کو، اسی مذہب کو سویکار کر لینا۔ اور آگے تو اتنی بڑی بات کہہ دی ہے پرستات کے بعد، ینیایا، سورگ میں جانے کا، پیراڈائز میں جانے کا، جنت میں جانے کے لیے احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یہ بھی کہہ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان بنیں، پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے، اور ویدوں کو اور گیتا اور رامائن وغیرہ کو پڑھ کر جو باتیں اس میں لکھی ہیں ان پر آپ یہ مت جائیے، رام بھکت ہیں ہی نہیں، اس پارٹی کو چھوڑ دیجئے، سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾری اسی میں، سب سے زیادہ جھوٹے اسی میں، سب سے زیادہ بے ایمان اسی میں۔ دیکھ دے رہے ہو آپ، سارے چینلوں نے بہار کی فضا کیا بتائی تھی، خود ان کے اپنی گودی میڈیا کے چینلوں نے بہار کی فضا کیا بتائی تھی، اور دیکھ لیجئے کس طریقے سے کھیل بدلا گیا ہے۔ ننگا ناچ بہار میں سرکار تو تیجسوی کی ہے، معاف کیجئے گا، بہت اصول کے بات کہہ رہا ہوں میں، یہ میری دل کی، آپ سب جگہ حکومت کر سکتے ہو لیکن دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے ہو، یہ میرا دل ہے۔ قانونی طور پر ہم نتیش کمار کو مکھ منتری مانتے ہیں، سمویدھان کے اصول پر ہم مانتے ہیں، لیکن میرا دل نتیش کمار کو مکھ منتری نہیں مانتا ہے، میرا دل تیجسوی کو بہار کا راجہ اور بہار کا مکھ منتری مانتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر دل کی آواز پر مقدمہ چلا سکتے ہو تو چلاؤ، دل میں تو جانے کتنی مرتبہ کس کو گالیاں نکلتی ہیں، کس کس پہ مقدمہ چلاؤ گے، کس کس پہ مقدمہ چلاؤ گے؟ میرے بھائیوں، دلوں پر خواب اور دلوں پر مقدمے نہیں چلتے ہیں۔ خواب میں کوئی کسی کو دیکھ لے اور پتہ نہیں دیکھتے ہی ہیں تو کیا مطلب، ہم خواب میں پتہ نہیں کسی کو قتل بھی کر دیے ہیں تو کیا مطلب مقدمہ چلاؤ گے؟ ادھر بیٹھے ہوئے لوگ بھی پتہ نہیں خواب میں کس کس کو دیکھتے ہوں گے، ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو جائے، تو یہ نہ ہو جائے، تو یہ نہ ہو جائے، تو یہ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہی حال، بس آخری بات کہہ رہا ہوں، پھر سے ہم آپ کے مزاج کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنگال والوں، تمہارے اوپر پورے ہندوستان کی نظر ٹکی ہوئی ہے۔ ہم لوگ تو یو پی چھوڑ کے اب بنگال سوچ رہے ہیں کہ یہاں شفٹ ہو جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ بنگال میں، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ بنگال والوں، تھوڑا سا لحاظ رکھیے گا، سوچئے گا، پورے ہندوستان کی نظریں تمہارے اوپر لگی ہوئی ہیں، اپنے ووٹوں کو بکھرنے مت دیجئے گا، ایک ہو جائیے اور ایک ہو کر ثبوت دیجئے اپنی ایکتا کا، اپنے اتحاد کا۔ تھوڑا سا موٹا خرچہ مسجد ہے، کیا ہے، کس چیز کا ہے؟ اچھا، تھوڑا سا بہت زندہ ہوا ہے، اکیلے ایک آدمی نے بیچاروں نے اپنی طرف سے کیا ہے، تو جو بھی آپ سے ہو سکے اتنا دیر بولنے کے بعد میں 10 منٹ یہاں بیٹھا ہوں، اسٹیج پہ آپ لاتے جائیے اور دیتے جائیے، 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے جو بھی آپ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، آپ کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت کا ہمیں شیدائی بنا لے، محمد رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ آپ سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے، جانے سے پہلے آپ میری